ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور پروگرام کا یہ جو حصہ ہے بہت ہی خاص ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوشش ہماری ہمیشہ سے رہی کہ آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ پروگرام میں گفتگو کی جائے. اور اسی وجہ سے بہت سارے ڈاکٹرز، حکمہ، طبیب وغیرہ آپ ہمارے پروگرامز میں دیکھتے ہیں. جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ پسند بھی کرتے ہیں اور اپنے سوالات بھیجتے بھی ہیں. مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو جناب یہ سلسلہ آج بھی جاری رہے گا. ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں جناب سلمان صدیقی صاحب، جو کہ ایک ہومیو فزیشین ہیں، کنسلٹنٹ ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں آپ کو دی ہیں. سماجی کارکن بھی ہیں. سماجی کاموں میں خود کو مصروف رکھنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے اس وقت فی زمانہ. بہت سارے کیونکہ چیلنجز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، اصلاحی گفتگو کرتے ہیں، روحانی معاملات کے اوپر بڑی ماشاءاللہ دسترس ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے اور دیگر علوم ہیں جس کے اوپر جو مہارت رکھتے ہیں. جناب سلمان صدیقی صاحب، میں زیادہ مخیل نہیں ہوں گا، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا جناب سلمان صدیقی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ یاسر. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. اب آپ کو سلامتی اور خیر عطا فرمائے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں مختلف حوالوں سے. اس میں روحانی معاملات جو ہیں وہ اب سر فہرست ہیں. باقی معاملات جو ہے وہ نیچے آ گئے ہیں جو ہومیوپیتھی کے حوالے سے ہیں. اچھا، یہ ایک بات جو پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ یہ جو سیگمنٹ کرنے کا ہمارا مقصد رہا ہمیشہ سے، وہ جو ہومیوپیتھی کا طریقہ علاج ہے یا ہومیوپیتھی ہے اس کو ترویج دینا ہے. اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے. اور آج ایک بڑا طویل عرصہ، ہمیں لگ بھگ 4 یا 5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے جو ہم تواتر کے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں. سلمان صدیقی صاحب بلکہ یہ کر رہے ہیں، یہ بیڑا انہوں نے اٹھایا. تقریباً 6 سال ہو گئے ماشاء کہ اللہ ہومیوپیتھی شروع. کی جو ہے وہ کیسے اس کے جو ہے صحیح اس کا جو مقام ہے، جو اس کی حیثیت ہے وہ بحال کی جائے. اس حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں. تو سیگمنٹ کرنے کا جو پہلا مقصد تھا وہ یہ تھا، نہ کہ یہ کہ ان کی اپنی جو ہے وہ پرسنل وہ کی جائے کہ یہ ایک بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی برانڈز کے بارے میں، اپنی ادویات کے بارے میں یہ ہمارا مقصد نہیں رہا. بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ڈاکٹر صاحب نے جو بھی بیماری ہے اس کے حوالے سے جو متعلقہ دوا ہے اس کے بارے میں بتا دیا آپ کو کہ آپ جا کے بازار سے خود ہی خرید لیجیے. جی ڈاکٹر صاحب، کیا یہی مشن ہمارا رہا ہے اب تک؟ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ اب تو بہت ساری جگہوں پر جو ہے اس کی جو ہے بازگشت سنائی دے رہی ہے، خاص طور پہ ایک جو محاذ ہم نے کھولا جو مہنگی ادویات کے حوالے سے. ذرا فرمائیے ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یاسر، یہ محاذ آپ سمجھیں کہ ایک انتہائی جو ہے ایک ایسے موڑ پر آ کے کھڑا ہوا خطرہ ہے ہے. کہ جہاں پہ پورے ہومیوپیتھک برادری میں یہ چمگوئیاں اس وقت چل رہی ہیں. اور کچھ لوگ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ قیمتیں کم ہونی چاہیے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کیونکہ میڈیا اس پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چینل K21 نے جتنی اپنی ایفرٹ لگائی ہے اس کے اوپر، جتنی محنت کی ہے اس کے اوپر، خاص کر کے ہومیوپیتھی کی پروموشن کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا شکریہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میری طرف سے کہ ہومیوپیتھی کے لیے آپ کی خدمات ناقابل یقین ہے جو آپ نے کی. اور ایک اینکر کے لیے یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے ہومیوپیتھی کو سمجھنا، کیونکہ ان کی اپنی ایک جاب ہوتی ہے، اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں. لیکن آپ کا ٹھہراؤ اور آپ کے سوالات جو ہے نا، بڑی نوازش آپ کبھی کی کبھی مجھے بھی یہ جو ہے جگہ سے ہلا کہ دیتے ہیں. کسی اور لائن میں ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک اسٹیپ لیا ہے چینل K21 نے اور یاسر آپ نے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے اور آپ کے اس رابطوں کو بحال ہمیشہ آمین رکھے. آمین آمین. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ بہت سی کالز وغیرہ ہیں دوستوں کی بھی، ڈاکٹرز کی بھی، اور انہوں نے یہی بات کی کہ یار آپ جس مطلب برجستہ طریقے سے آپ کہہ دیتے ہیں تو بھائی تھوڑا سا احتیاط رکھیں. ہولے ہاتھ رکھیں. ٹھیک. اچھا دیکھو، بات نا ہولے ہاتھ رکھنے کی نہیں ہے، ہاں یہ بات بات بالکل ہولے ہاتھ صحیح. کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ سلمان اپنے لیے نہیں کر رہا، اس میں کوئی ذاتی درویش اپنے لیے مفاد کام نہیں کر رہا، درویش اپنے ڈاکٹرز کے لیے کام کر رہا ہے، اپنی آنے والی نسل کے لیے کام کر رہا بالکل ہے، ٹھیک ہے. جو آنے والے ڈاکٹرز آئیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے جی ہیں. مجھے اس چیز سے یاسر کوئی غرض نہیں ہے، بالکل بالکل. ٹھیک ہے، کہ مجھے بزنس ملے یا نہ ملے.
میرا ایمان یہ ہے کہ میرے رب نے جو میرے حصے کا لکھا ہے وہ مجھے مل جائے گا. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے. اور اس طرح ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسے موت تمہیں تلاش کر کے پہنچتی ہے ویسے رزق بھی تمہیں تلاش کر کے پہنچ جاتا ہے. تو مجھے اس چیز کی پرواہ 1 روپے کی بھی نہیں ہے کہ میرے لیے کیا باتیں لوگ کر رہے ہیں اور کس طرح کی کر رہے ہیں یا کیوں کر رہے ہیں. میرا ایک مقصد ہے اور الحمدللہ اللہ کی رحمتوں سے میں اپنے مقصد میں چلتا چلا جا رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں نا سیانے کہ جو آپ کے ساتھ چلتے چلتے رستہ بدل لے تو اس کا رستہ بس وہیں تک کا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. بہت خوب. تو میرا ایک سفر ہے, میرا ایک رستہ ہے, اور میرا رستہ میری منزل جو ہے ہومیوپیتھی کی ترقی, اس کی بقا اور اس کی کامیابی ہے. بہت خوب. اور اپنے آنے والے ڈاکٹرز کے لیے ایک آسان راہ ہموار کرنی ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اور آسان طریقے سے ہومیوپیتھک کو لے سکیں. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے, اب آپ دیکھیں نا, میں آپ کو بڑی سمپل سی بات کروں, ہمارے پاس 3 سے 4 ایسی بڑی ہومیوپیتھک کی کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر کہ جن کے اندر انٹرنیشنل معیار موجود ہے, تو ہم اسے کیوں نہیں پروموٹ کر رہے؟ آپ انٹرنیشنل معیار اس لیے کر رہے ہیں نا کہ جی وہ بڑے صاف ستھرے ہیں, تو جی بڑی اچھی پیکنگ ہے, تو جی بڑا اچھا نام ہے. چلے میں مانتا ہوں اس بات کو نا کہ باہر والوں پہ ہمیں بڑا بھروسہ ہے, جی وہ سچے ہیں, دیانت دار ہیں. آپ یہاں والوں کو دیانت داری کرنے ہی نہیں دے رہے. آپ تھوڑا سا انہیں موقع تو دیں, اور وہ کام کر رہے ہیں ابھی سے نہیں, جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے پہلے سے بھی ہومیوپیتھک پہ کام کرتے کرتے یہاں تک وہ پہنچے. کئی سال لگ گئے ان لوگوں کو, کئی کو تو صدی لگ گئی آدھی کام کرتے کرتے. تو مقصد سمجھانے کا صرف اتنا ہے کہ جو کمپنی پاکستان کے اندر سٹرونگ کام کر رہی ہے ہومیوپیتھک کے حوالے سے, آپ اس کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے؟ آپ اس کے ساتھ مل کے کام کریں, آپ کی جیب پہ بھاری بھی نہیں پڑے گا, پیشنٹ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو رسپانس بھی ملے گا. جہاں آپ 1300 روپے سے لے کر 1500 کا ایک شربت آپ پیشنٹ کو لکھ کے دیں گے, وہاں 1300 سے 1500 تک میں آپ اسے پورے ہفتے 10 دن کی دوا پروموٹ کر دیں گے, اسے سہولت فراہم کر دیں گے, یہاں تک کہ اس میں سیرپ بھی شامل ہوگا, اس میں ڈراپس بھی شامل ہوں گے, اس میں ٹیبلٹس بھی شامل ہوں گی. یعنی پورا پیکج آپ اسے اتنے پیسوں میں دے سکتے ہو جتنے پیسوں میں وہ ایک ڈبہ یا ایک سیرپ خرید کر لائے گا. تو سمجھا, اور پیشنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے ایزی ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہماری ہر چیز کا ڈاکٹر نے خیال رکھا ہے. میں اگر ایک سیرپ لکھ کے دوں, اس کی قیمت جو ہے 1000 سے اوپر کی ہو, تو پیشنٹ کے دل میں یہی ہوگا اس سے کیا ہوگا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ وہ انہوں نے اپنا ایک مائنڈ بنا لیا ہے, اور یہ مائنڈ بنایا نہیں ہے, یہ مائنڈ ان کا بنایا گیا, پراپر بنایا گیا. ہومیوپیتھک کو ڈگنیکٹ کیا گیا, اور ان کو ہائر اس لیے کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے باہر سے میڈیسن آئے, جرمنی سے, فرانس سے, اور پاکستان میں آ کے بکے. کیونکہ ہم جو جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں نا, ہم لوگ بائی ون گیٹ ون والی قوم ہے. ہم لوگ ڈیل والی قوم ہے کہ ڈیل کیا کرو گے, بائی ون گیٹ ون کر رہے ہو, یا ایک کے ساتھ ایک کیا فری دے رہے ہو, ہمیں کیا مل رہا ہے, سیمپل کیا مل رہے ہیں, ہمیں سہولت کیا مل رہی ہے. اس چیز سے ہمیں بگاڑا گیا باقاعدہ طور پہ شروع میں. جیسے آپ کو یاد ہوگا, اب سے عرصہ دراز پہلے ایک چائے کی کمپنی آئی تھی, مفت میں چائے بانٹی تھی. آج آپ 1500 سے 2000 کی چائے خرید رہے ہیں. وہ کیا مثال دی ہے. واہ. اسی طرح سے کیا کیا گیا, سیمپلنگ. اور سیمپلنگ آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے آپ کو کسٹمر کو جو ہے گھیرنے کے لیے کہہ لیں, یا کسٹمر کو اپنی طرف لانے کے لیے کہہ لیں, یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے سیمپلنگ آپ کی. سامنے والا خوش ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے فطرتاً بائی ون گیٹ ون پہ چلنا ہے. فری میں ملتا ہے تو گالی بھی دے دو تو لے لیں گے, مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکوں گا. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, ریگولر کالر ہیں ہماری, سدرا, باقاعدگی سے پروگرام دیکھتی بھی ہیں, کال بھی کرتی ہیں, تو ایک دفعہ پھر لائن پر ہیں. سدرا, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سدرا, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے جی؟ جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت خوشی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کو آپ بلاتے ہیں, اور بہت اچھا لگتا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں سب گھر والے, اور ان کی معلومات ماشاءاللہ سے بہترین ہوتی ہیں. جو بھی یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں پھر ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت اچھا شو آپ کرتے ہیں. بہت شکریہ, بڑی نوازش سدرا. فرمائیے. جی میں ڈاکٹر صاحب سے بھائی جان یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ثابت مسور کی دال کا صدقہ کہا تھا سورہ کوثر پڑھ کے جلانے کے لیے, تو وہ میں نے دال تو منگوا لی ہے, مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کتنی دال اور کس دن اس کو جلانا ہے, اور کتنی مطلب کتنے ہفتے تک جلانا ہے. کچھ ڈیز اور مقدار پلیز بتائیں. اور یہ چولہے پہ ڈائریکٹ جلانی ہے یا توا رکھ کے جلائیں؟ اور دوسرا, مجھے ڈاکٹر صاحب نے کالی مرچوں کا صدقہ کہا تھا, مگر آج تک بہت یونیک چیز انہوں نے بتائی جو کہ میں نے پہلی دفعہ سنی ہے. کالی مرچوں کا صدقے سے مطلب کہ یہ کالی مرچیں جلانی ہے یا کسی کو دینی ہے؟ پلیز یہ بھی جواب دیجیے گا. اور ایک میری والدہ کا سوال ہے, وہ پوچھ رہی ہیں کہ مطلب ہمارے تمام گھر میں مسئلے مسائل بہت
بہت زیادہ ہیں. تو کچھ اگر کسی انسان کے اوپر یہ جناتی نظر بد یا اسیبی نظر بد کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے اسپیسیفکلی کیا صدقہ، کوئی اسٹرانگ ایسا صدقہ ہو کہ وہ معاملات ختم ہو؟ بہت اچھا سوال ہے سدرا، میں آپ کو بلکہ ان سب کئی کے جواب سوالات ہیں سدرا، ایک کام کرتے ہیں کہ اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پہلا جی سوال سدرا کا ثابت مسعور کے حوالے سے ہے. دیکھیں مقدار جو ہے نا آپ کو جز نہیں رکھنی پڑے گی، طاق رکھنی پڑے گی. یعنی سوا کے حوالے سے چلیں گے، بہت خوب. سوا پاؤ لیں، سوا کلو لیں، سوا 2 کلو لیں، سوا 3 کلو لیں. یہ ان ٹھیک کی ہے، استطاعت اور جیب پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہو ہمارے گیا. یہاں تو ڈائریکٹ صدقے بتاتے نا کہ بھائی یہی کرنا ہے، یہی آخری بات ہے. میں بالکل کہتا صحیح. ہوں یار کہ ایک مٹھی بھی ہے نا تمہارے پاس اگر، تو وہ بھی بہت ہے. آپ کی نیت ہونی چاہیے. انما اعمال بالنیات کی بات ہے کہ آپ کی نیت ہوگی. ٹھیک آپ ہے، ایک مٹھی بھی دیں گے، قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے نا، بالکل ٹھیک ہے. رستے دینا تو اللہ کا کام ہے نا، آپ کی ٹھیک ہے، حفاظت اور آپ کے لیے بہتری کرنا تو اللہ کا کام ہے اب نا. جلانے کا کیا سوا کیا کلو جائے؟ کا اس میں آپ توے پہ رکھ کے اس کو جلانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اپنے اوپر 7 مرتبہ پھیر کے بھی جلا سکتے ہیں، سر پہ اس کو رکھ کے بھی 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بھی اس کو جلایا جا سکتا ہے. مقصد ہمارا اپنے اوپر سے جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ایبزالو کرنا ہے، یعنی ٹھیک کہ ہے، ڈیزالو کرنا ہے زائل اپنے کر دیں اندر، گے. ضائع کرنا ہے اس کو. پھر کالی مرچوں کی یونیک بات کی یونیک تو میں آپ کو روحانیت میں اتنا کچھ بتاؤں گا نا کہ شاید ہاں زندگی میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ اتنی روزمرہ چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ جو آپ کو 110% شفایاب کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کالی مرچوں میں آپ یہ ہے کہ کوئلے کے اوپر جلا کے دھونی دینی ہے اس کی، صحیح ہے. یعنی یہ توے پہ نہیں جلے گی، یہ کوئلے دہکا کے اس کے اوپر آپ ایک مٹھی لے لیں. اس کی تعداد میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں کالی مرچوں کی تعداد تو 41 سے ابو ہوتی ہے. یہ ٹھیک 41 ہو گئی، 51 ہو گئی، 61 ہو گئی، 71 ہو گئی، 81 ہو گئی، 91 ہو گئی. اس طرح کر کے آپ اس کو لے سکتے. کوشش کریں کہ جرف نہ آئے، طاق کا جو ٹھیک ہے، پوائنٹ ہے نا وہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال انہوں نے کیا جو ان کی والدہ نے پوچھا ہے، اور میں تو بالکل کلیئرلی بات کرتا ہوں کہ ماں سب کی سانجھی ہوتی ہے، چاہے وہ میری ماں ہو یا آپ کی والدہ ہو. ماں سب کے لیے سانجھی ہوتی ہے، اور ماں جیسی ہستی کے لیے تو میں ایسے اتنا کہوں گا کہ ہر گھر سے رونق ماں سے، اور جو ہر گھر کی چھا ہے وہ باپ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں ماں کی جو ایک شخصیت ہے اس شخصیت کے ساتھ باپ کی شخصیت کو بڑا کم شمار کیا جاتا ہے. آپ اگر شاعری بھی دیکھیں تو 90% ماں پہ شاعری ہوتی ہے اور 10% باپ پہ شاعری ہوتی ہے. لیکن یہ ماں باپ نے مل کر ہی ہمیں جو ہے اس مقام تک پہنچایا ہوتا ہے. تو جہاں ماں کا اپنا بڑا کردار ہے وہاں باپ کا بھی بہت بڑا کردار موجود ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا. تو اب انہوں نے کہا جی کہ گھر میں ہم جنات وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے ریلیو کر سکتے ہیں یا صدقہ ہم دے سکتے ہیں. دیکھیں لفظ صدقے کی جہاں تک بات آتی ہے یا خیرات کی جہاں تک بات آتی ہے، نظر کی جہاں تک بات آتی ہے، میں بارہا یہ کہتا ہوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کی استطاعت کیا ہے، آپ کی جیب آپ سے کیا کہہ رہی ہے. وہ آپ کی استطاعت ایک کھجور کے قابل ہے، کھجور کے جتنی آپ دے دیجئے. اور اگر ایک ٹرک جتنے کھجور کی جتنی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میری استطاعت ہے مجھے دینا چاہیے، آپ دے دیجئے. اسی طرح آپ دیکھیں نا فطرے میں بھی اسی طرح رکھا گیا ہے کہ گندم سے لے کر کشمش تک کا سسٹم رکھا گیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اس کو اس طرح سے فالو کر سکتے، جن کو اللہ نے کم دیا وہ کم میں کریں مگر کریں. کیونکہ صدقہ دینے سے یا خیرات کرنے سے یا نظر دینے سے آپ کا رزق میں بڑھوتری آتی ہے، ترقی ہوتی ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں کوئی بھی پرندہ پالیں یا خاص کر کے خرگوش پالیں. خرگوش میں بڑی ساری خصوصیت ہیں اور یہ بڑا ایک خوبصورت جانور ہے جس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے. آپ ضروری نہیں کہ فارمنگ کریں اس کی، آپ ایک بھی خرگوش لا کے رکھ لیں گے، چھوٹے بچے بھی گھر میں خوش ہیں، آپ کے ہی گھر سے وہ رزق کھاتا رہے گا. اور خرگوش ایسا معصوم جانور ہے جو دے دے تو وہ کھا لیتا ہے، اس میں نخرے نہیں ہیں اس کے. تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے. ایک آپ نے بے زبان جانور بھی پالا، اس کی خدمت بھی، لوگ بلیاں بھی تو پالتے ہیں، تو آپ خرگوش پال لیجئے، اس کی خدمت کریں. اور بے شک کہ بے زبان کی دعا اللہ رب العالمین کے ہاں عرش پر قبول ہوتی ہے. آپ خرگوش پالیں اور اسے چھوڑ دیں. لوگ کہتے ہیں جی گندگی بہت کرتا ہے، آپ ایک سائیڈ میں اس کو رکھیں، روزانہ صفائی ستھرائی کریں، نہ آپ کو اسمیل آئے گی نہ آپ کو کوئی پرابلم ہوگی. یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کتنا اچھا اس کو صاف ستھرائی مینٹین کرتے ہو، رکھتے ہو. تو آپ گھر میں خاص کر کے بیر کے پتوں کی جو دھونی ہے، سوکھے بیر کے پتوں کی دھونی آپ پورے گھر میں دیں، کوئلہ سلگائیں اور اسی پہ وہ پاؤڈر بنا کے پتوں کا ڈالیں اور پورے گھر کی دھونی دیجیے. اس سے گھر میں سے نیگیٹو جو منفی جو اثرات ہیں وہ گھر سے دور ہو جاتے ہیں.
یا پھر نیم کے پتوں کی بھی دھونی دے سکتے ہیں. اس سے آپ کا پلس فائدہ یہ ہوگا کہ مچھر بھی گھر سے چلے جائیں گے. اور ابھی ویسے بھی سردیاں آ رہی ہیں اور گرمیاں آ رہی ہیں, اور گرمیوں میں تو آپ کو پتہ ہے سردیاں تو خیر آئی تھی ماشاءاللہ سے, اب تک تو کوئی آگے آثار نظر نہیں آ رہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر موسم کو ہم پہ اسی طرح جو ہے رحمتوں کی طرح نازل رکھے کہ ہمیں تکلیف نہ ہو, ہمیں پریشانی نہ ہو. بہت اچھی بات کہ کوئی بھی موسم دیکھیں, میرا گھر پکا ہے نا تو مجھے فکر نہیں ہے, لیکن جن کے کچے گھر ہے نا مجھے ان کی فکر ہے کہ یار میرے گھر پہ پانی نہیں بھرا, لیکن وہ جس کا گھر کچا ہے وہ اس وقت اس کے بارش رحمت نہیں ہے, اس کو زحمت ہو رہی ہے, اس کو اس بارش سے تکلیف پہنچ رہی ہے کہ یار یہ بس اتنی ہو جائے کہ گزارو, لیکن اتنی ہو گئی کہ میرا گھر ہی اس میں بہ جائے, میرے بال بچوں کا بھی نقصان ہو, میرا مویشی بھی چلا جائے. تو اللہ سے وہ دعا کیا کرتا ہے, وہ اللہ سے دعا یہ کرتا ہے اللہ رحمت کی بارش کر. تو ہم کیا کرتے ہیں, ابھی کراچی میں ہی لے لیں, ابھی جھٹکے کی ایک بارش ہو جائے تو سارے ہمارے شوق پورے ہو جاتے. کچڑ مچڑ چل رہا ہوتا ہے, فلیٹوں کے اندر پانی چلا گیا, اور اس کی غلطی ہم خود کرتے ہیں نالوں کے اندر کچرا اور گند ڈال کے. ایسا ہی ہے, آپ کے پاس کونے پہ اگر ڈرم حکومت نے رکھا ہے وہاں نہیں پھینکیں گے, آپ باہر کچرا پھینکیں گے, نالوں میں پھینکیں گے, تو جب پانی کا فلو آتا ہے تو آگے راستہ یہی تھیلیاں اور یہی بوتلیں بند کر دیتی ہیں. والا بات ہے, پانی نے باہر نکلنا ہے. تو آپ لوگ خیال رکھیں اس چیز کا, صفائی کا, ستھرائی کا, اور جتنا زیادہ صفائی رکھیں گے اتنا بہتر ہوگا. بہت اچھی بات ہے, میں بھی اس کے اوپر مزید گفتگو کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے, انہیں شامل کروں گا. جی السلام علیکم. السلام یاسر بھائی, خیریت سے ہیں؟ بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے لیک بھائی کیسی طبیعت؟ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے, اچھے مشورے ملتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے کوئی اچھی چیز مل جائے. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب کا بھی ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے, بہت شکریہ, سلامت رہیے. لیک بھائی ہمارے بڑے خاص ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ شوگر کے مریض اور کچھ چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی ایسی آ رہی ہیں کہ یہ کھائیں تو اس سے یہ ہوگا اور شوگر ختم ہو جائے گی, یہ چیزیں بتا رہے ہیں. زبردست سوال ہے لیک بھائی. تو یہ کیا چیز ہے؟ ایک دم ایک ہواؤں میں ایسے تیر اڑے ہوئے, لوگ طرح طرح کی چیزیں لے رہے ہیں. لیک بھائی بہت زبردست سوال ہے. بات کی ماشاءاللہ. تو اس کے حوالے سے ذرا بتائیں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. ابھی گفتگو کرتے ہیں. لیک بھائی بہت زبردست سوال آپ نے کیا, بخدا یہ وقت کی ضرورت ہے اس طرح کے سوال کرنا نا. اچھا آج سلمان بابا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ذرا ان سے بھی اس بارے میں پوچھوں نا سوشل میڈیا پہ. اب اس کا پہلے آپ جواب دیجیے, پہلے لیک بھائی کے سوال. سب سے بڑا فریب, سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑی مکاری, چاہے وہ ہومیوپیتھک کی طرف سے ہو, سب سے پہلے اپنے پیشے کا نام لے رہا ہوں میں, یہ بڑی بات ہے, چاہے وہ ہومیوپیتھک کی طرف سے ہو, چاہے ایلوپیتھک کی طرف سے ہو, چاہے وہ حکمت کی طرف سے ہو, وہ یہ ہے کہ شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, یہ سب سے بڑی مکاری ہے, یہ دھوکہ ہے اپنے پیشنٹس کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. شوگر نارمل تو ہو سکتی ہے, کنٹرول تو کی جا سکتی ہے, لیکن آپ اسے کامن سینس کی بات ہے, شوگر ختم کر دو گے تو آپ زندہ کیسے رہو گے؟ اور آپ بڑے بڑے بورڈ لگاتے ہو گے ہمیشہ زندگی کے لیے ختم. بھائی اس کا بیلنس تو اللہ نے رکھا ہے, کم اور زیادہ ہونا یہ ایک فطری عمل ہے. کیا اچھی بات کر رہے ہیں, واہ. کم زیادہ ہونا اس کا ایک فطری عمل ہے. اس فطرت میں ہاں اگر کوئی زیادتی ہو جائے, جیسے مثال کے طور پہ نارمل انسان کو بخار چڑھ جاتا ہے یا کھانسی ہو گئی یا موشن ہو گئے, تو اس کا تدارک موجود ہے نا, اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ایک قدرتی آفات ہے جو انسان پر آتی ہیں اور وہ دواؤں سے یا آپ کے پرہیز سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن شوگر کوئی قدرتی آفت تھوڑی ہے, یہ تو ہماری اپنی پیدا کردہ ہے. اور شوگر کا سب سے بڑا جو کاز ہے وہ انزائٹی ہے اور ہمارا ڈپریشن ہے. ہم جب ذہنی تناؤ اور دباؤ کا شکار ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنی بات گفتگو نہیں کر پاتے, اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے, پریشر میں زندگی گزارتے ہیں, وہ ان کو شوگر کا مرض زیادہ لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر ان کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوتا انجوائمنٹ کا, گھومنے کا, پھرنے کا, کیونکہ وہ لمیٹڈ ہے. اگر نوکری کر رہا ہے بندہ, اس کی 50,000 بھی تنخواہ ہے, تو 50,000 تو آج صرف راشن پانی اور بجلی کے بل میں پورا ہو جاتا ہے. بجلی کا بل, راشن نکال دیجیے, ٹھیک ہے نا, بجلی لے لیں, گیس لے لیں, جو بھی ہمارے پاس بلز ہیں یوٹیلیٹیز, جو اس کے گھر پہ نہیں آتی اس کا بل ہے یہ. اب ان سب میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ آدھا بندہ تو ویسے ہی مر گیا, اور اگر 50 سے زیادہ کا بل آ گیا تو وہ روٹی کہاں کھائے گا اور بل کہاں جمع کرائے گا.
یہ ذہنی تناؤ اور دباؤ اس قدر ہمارے، اور خاص کر کے نوجوان طبقہ، آپ دیکھیں انزائٹی کا بہت بڑا ایشو ہمارے پاس نوجوان طبقے میں جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن شوگر کی سب سے اچھی دوا میں آپ کو 2 دوائیں بتا رہا ہوں. ایک تو سائبوزینم جمبوڈم ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کی جو سورس ہے جس سے یہ حاصل کی جاتی ہے وہ جامن کے بیج ہیں. رائٹ، کیا اچھی بات ٹھیک ہے جی، آپ مت استعمال کریں سائبوزینم جمبوڈم، آپ نہیں یوز کریں. آپ جامن کے بیج لے لیں، اس کو پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں، 1 چائے کا چمچ صبح روزانہ کھا لیں، اور کریلے کا جو پاؤڈر ہے وہ 1 چائے کا چمچ رات میں کھا لیجیے. آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی. ٹھیک ہے، سب سے بہترین ہے. آپ کو نہیں پرچیز کرنی، یہ سستا مل جائے گا آپ کو. یہ پھر وہی بات آتی ہے، جب آپ مدر ٹنچر لینے جائیں گے تو 1300 روپے کا سے 1200-1300 روپے کا ہی آپ کو صرف ٹنچر مل رہا ہے جو 10 دن میں آپ کو ختم ہو جانا ہے. تو بھائی 1300 روپے میں آپ کو 1 کلو کے قریب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی جو آپ کو پورے مہینے چل سکتی ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ میں ایک ہومیو فزیشین ہوں، میں تو اپنا بات کروں نا کہ میرا جہاں فائدہ نظر آ رہا ہو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن درویش نے کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے کام نہیں کیا. بہت خوب. میرا فائدہ میری عوام ہے، میرے لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے چاہنے والے، میرے پیار کرنے والے، میرے پیشنٹس ہیں جو اتنی چاہ سے اتنے پیار سے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پروگرام کو جو ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پیار دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے اور کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر شوگر کے لیے آپ نے دیکھے بڑے بورڈ لگا کر یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. کچھ نہیں ہے، شوگر کبھی بھی صحیح نہ ہو سکتی ہے نہ ہوگی. آپ صرف اسے مینٹین رکھ سکتے ہیں، وہ بھی غذا پہ. اور دوسری دوا جو ہے وہ اپنا ایسڈ فاس ہے. آپ ایسڈ فاس لے سکتے ہیں. ایسڈ فاس سرکے سے تیار ہوتی ہے. اٹس ویری سمپل. آپ سرکہ یوز کر لیجیے، آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی. جامن کا سرکہ لے لیجیے آپ. اس کے علاوہ اور جو مختلف گنے کے سرکے کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس سرکے کی آپ سرکے والی پیاز کا استعمال کر سکتے ہیں. اس سے آپ کا بلڈ پریشر بہت نارمل رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی مرضی ہے، آپ یہ دوائیں خریدیں. اور پاکستانی اگر خریدتے ہیں دوائیں تو وہی میں نے کہا کہ جو ٹاپ کلاس کمپنیز ہیں یہ آپ کو سہولت فراہم کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ عرض کیجیے گا، یہ سرکے کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جو ہمارے یہاں سرکہ پایا جاتا ہے یہ تو سنتھیٹک ہوتا ہے، یہ تو جس طرح تیار کیا جاتا ہے، میرا نہیں خیال، آپ تو زیادہ ہم سے سمجھتے ہیں اس چیز کو. اب وہ خالص سرکہ تلاش کرنا یہ ایک بڑا اس وقت سرکے دیکھیں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے جو ایسڈ سے تیار کیا جاتا ہے، جی سنتھیٹک جس کو ہم کہتے ہیں. بالکل. اور ایک وہ ہے جو قدرتی بیس پہ تیار کیا جاتا ہے، جیسے جامن کا سرکہ ہو گیا. جی فرمنٹیشن کے پروسیس کے بعد. جی بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا گنے کا سرکہ ہو گیا. یا اس کے علاوہ آپ کو سرکوں میں آپ کو مختلف سرکے جات مل جاتے ہیں. تو وہ ان کا ایک پروسیس ہے نا بنانے کا. یہ آپ کو بہتر، آپ کو زیادہ یہ آپ کو سپورٹ حکمت کر سکتی ہے اس معاملے میں، جو سیدھی سی بات ہے. میں بلا وجہ کیوں بولوں کہ جی نہیں ہومیوپیتھک نہیں کر سکتی، وہ حکمت کر سکتی ہے. ان کے پاس پورا پروسیس ہوتا ہے. یہ بات صحیح. ٹھیک ہے نا. آپ اس پروسیس کے تھرو آپ ان سرکوں کی تیاری لے سکتے ہیں. جی بالکل. آپ کو ان کا ہمدرد والوں کا بہت بیسٹ ہے، کرشی والوں کا مل جائے گا. بس یہ 2 ہی کمپنیز ہیں جس پر آپ کنسلٹیٹ کر لیں. ادھر ادھر جانے کی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان 2 کمپنی میں سے جس کا بھی مل جائے، آپ کو ہمدرد کا مل جائے یا آپ کو کرشی کا مل جائے، آپ سرکہ وہاں سے لیں جامن کا اور اس کو یوز کریں. بہت فائدہ مند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سرکے رکھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، سرکہ کھانے سے برکت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی کچھ آپ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے تذکرہ کر رہے تھے نا. میرے پاس رمضان کے حوالے سے بہت سارے سوالات موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. آپ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. پچھلے سال ہوئی، اس سے پہلے سال، بلکہ سالہ سال، پچھلے سال سے ہی کر رہے ہیں لوگ، بار بار بتا رہے ہیں کیا احتیاطیں رکھیں. یہاں تو رمضان میں ایک عجیب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ نے ایک ڈائلاگ سنے نا، نہ چھیڑ ملنگا دوں. نہ چھیڑ ملنگا. میں جان بوجھ کے یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے، یا صرف یہ سوال ایسا ہے آپ کا کہ جو میں سمجھتا ہوں شاید ہر پاکستانی کے من میں ہو یا ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہو. آپ اس چیز کو تھوڑا سا نوٹ کریں گے. ہمیں پچھلے سال 150 روپے درجن والے کیلے کھانے سے روک دیا گیا اور 1.5 کروڑ روپے سحری پہ اور افطاری پہ خرچ کر دیے گئے. تو کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ بالکل اسراف ہے. لوگ اچھی ویگو گاڑیوں پر، ڈالو پر اور فارچونر پر، جتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اس پہ آتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں. ایک غریب آدمی کو پیٹ بھرنے کے لیے کیا چاہیے؟ روٹی. وہ تم سے کب کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کسی مرغی کا یا کسی شتر مرغ کا یا کسی یوک کا یا کسی جانور کا؟ وہ کہتا ہے مجھے تو روزہ رکھنا ہے بھائی، ایک روٹی دے دو، سالن دے دو، میں نے روزہ رکھ لینا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. یہاں آپ دیکھیں تو نام نہاد لوگ اس طرح سے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ سے ہمارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں نا، آپ ابھی میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، میں صرف بولوں گا اور سب سمجھ جائیں گے ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑی تیز ہے بھائی.
کو ہو نہ ہو دماغ چل رہا ہوتا ہے اس معاملے میں نا, اور کسی میں چلے نہ چلے. اب آپ بتائیں فون بانٹ رہے ہیں آپ بے روزگار لوگوں کو, ارے بے روزگار لوگوں کو فون بانٹ کے کیا کرو گے, 4 دن میں چھن جائے گا. تو بے روزگار اب کم سے کم بھی 50,000 کا فون ہوگا جو وہ بانٹ رہے ہیں. مرے سے مرے بھی جو لوگ آئیں گے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے, کروڑوں روپیہ آپ بانٹ دو گے. اس کروڑوں روپے کو اگر آپ نے بانٹنا ہی ہے نا, اگر آپ کا دل ہے کہ بانٹ دوں, تو بھائی ایک کچی سبزی منڈی لگا دوں. کیا اچھی بات ہے. اور عوام کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے نا, آپ باڈی گارڈ کھڑے کر دو گے, فالتو بندہ مارا ماری نہ کرے, گھسٹ گھساٹی نہ کرے, وہ ایک جگہ پہ اسٹرانگ رہے اور یوں ترتیب سے جائیں جیسے ہم کھانا لیتے ہیں, ترتیب سے جا رہے ہیں, جس کو جو اٹھانا ہے اٹھائے اور باہر جائے. بالکل صحیح. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کروڑوں روپے لگا کر, اربوں روپے لگا کر اس رمضان میں آپ کیا بتانا چاہتے ہو؟ پاکستان ایک غریب ملک ہے بھائی, ہماری معیار زندگی 3رے رو پہ چل رہا ہے, جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے. 70% لوگ یہاں پر ایک روٹی کے لیے 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو کیا مطلب کوئی احساس ہے ہمیں اس چیز کا؟ آپ نے جگہ جگہ پہ آپ نے بہت ساری اپنی منجن بیچنے کے لیے جگہیں بنا لی, بیچ رہے ہیں, کر رہے ہیں. یار آپ ایک بہت بڑا ہاسپٹل کیوں نہیں بنا دیتے ایک ساتھ ہی؟ آپ کا ایک مرکز ہو جائے گا نا, لوگ آئیں گے وہاں پہ, انہیں پتہ ہے ہاں بھائی ادھر ہی جانا ہے. آپ ہر گلی کے کونے پر ایک شٹر, ایک پینافلیکس لگاتے ہو, آپ کروڑوں روپے کی مشینری پرچیز کرتے ہو. بالکل صحیح. تو یار آپ یہ کروڑوں کی مشین جو لائے ہو, تو آپ اسے ایسی جگہ کیوں نہیں رکھتے کہ پوری دنیا, پورا پاکستان آ سکے وہاں پہ ایک ساتھ, تھوڑے تھوڑے جگہ پہ. پھر کیوں کہ وہاں کے ان کے لوگ تبدیل ہوتے ہیں, ان کے مزاج تبدیل ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو شکایتیں ہوتی ہیں. آپ ایسا کام نہیں کریں. اسی طرح جو رمضان میں یہ مہنگائی ہے, اس مہنگائی میں اگر یہ ہم سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں, ہمارا رونا ہوتا ہے پھل کا, کیونکہ یہی ایک وہ چیز ہے جو ایک عام آدمی کھا سکتا ہے. اور جس پھلوں میں آپ کو نام لے لوں, کیلا, خربوزہ اور معصوم بیچارہ تربوز, یہ 3 پھل ہیں جو ہماری رینج میں ہوتے ہیں, اور رمضان میں یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو میں ان پھل فروشوں سے, اپنے بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا اور بڑے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اسٹرائک کر دیں. آپ لوگ نہیں خریدیں, آپ نہیں خریدیں گے, ہمیں خود ہی نہیں ملے گا. ہم کیوں کریں؟ بالکل صحیح بھائی, ہمیں تو چاہیے. آپ کو فرق پڑ رہا ہے نا کہ اوپر سے مہنگا آ رہا ہے. بھائی آپ لوگ ایک ہفتے کے لیے اگر یہ کر دو, تو سبزی منڈی میں جب پھل سڑیں گے تو وہ تمہیں خود بیچیں گے, اور تم صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے اسی مناسب قیمت پر جب عام عوام کو دو گے تو اس کو فائدہ ہوگا. ہم ٹینکر مافیا کا رونا رو رہے ہیں, ہم شوگر مافیا کا رونا رو رہے ہیں, ہم میڈیسن مافیا کا رونا رو رہے ہیں, تو ہم پھل فروش مافیا کا رونا کیوں نہیں روتے؟ بالکل. ہم اس چیز کو کیوں نہیں بات کو سامنے لاتے کہ اگر یہ جو پھل کی ایسوسی ایشن ہے, یہ لوگ مل کر سبزی منڈی کا بائیکاٹ کر دیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل 110% آپ کو سستا ملے گا. نہ کہ آپ ٹی وی پر آ کے یہ بتائیں کہ میں نے تو کیلا لیا ہی نہیں اس بار, آپ لوگ بھی اس بار نہیں لیں. اور آپ پیچھے بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں تو افطار آپ الگ کرا رہے ہیں, سحری آپ الگ کرا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو بھائی اللہ کو مانو, آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, اللہ آپ کو اور عطا کرے, اتنا عطا کرے کہ آپ پھولے نہیں سمائیں, لیکن کم سے کم عوام کے ساتھ مت کھیلیں. بالکل ٹھیک ہے. عوام کے ساتھ کھلواڑ مت کریں. آپ کو اگر کرنا ہی ہے یہ ساری چیزیں, تو آپ سب سے بیسک یہ کریں کہ اسی پیسے کو ڈسٹریبیوٹ کر کے رات کو جس طرح سے حضرت عمر کے دور میں ہوا کرتا تھا, آپ دروازے کے باہر رکھ کے چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس معاملے پر مزید گفتگو کی جائے گی. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. سلمان صدیقی صاحب تشریف فرمائیں, آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے تھے, اور گفتگو کا اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے اب سوالات ہیں, رمضان کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, آپ نے ایک بہت ہی اہم معاملے کی طرف نشاندہی کر دی. یہ بڑا ضروری بھی ہے مہنگائی کے حوالے سے. تاہم ایک بڑا سخت سوال یہ ہوتا ہے کہ اب آپ جب ہومیوپیتھی کی بات کرتے ہیں, اس کی ترویج کی بات کرتے ہیں, مہنگائی کی بات کیسے نہ ہو, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ بڑی سخت بات ہے, یقیناً آپ کو بھی اس کا سامنا ہوگا کہ ادویات کی قیمتیں جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لوگ منہ پہ کہہ جاتے ہیں ہمارے. آپ بتائیے. جب ہم کسی کو دوا دیتے ہیں, ہم ظاہر سی بات ہے منیمم میکزیمم کے حوالے سے اس کو دیکھا جاتا ہے, اور پیشنٹ کی قوت خرید دیکھی جاتی ہے, اس کی جیب کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو بھاری نہ پڑے, پریشان نہ ہو. تو اب جب ہم اس کو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا اتنا پیسہ دوا کا لگے گا, یا ہفتے کی یا مہینے کی آپ جو دوا لے رہے ہو,
تو وہ سب سے پہلے اس کم ریٹ کو بھی یہ کہتا ہے کہ یار یہ بہت مہنگی ہے, ٹھیک ہے یار اس پہ تھوڑا پیسے کم کریں. اب پیسہ اگر کم کرتے ہیں تو لامالا بات ہے, ہم اگر لوکل کمپنیز کو چلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر بھی ہم ان کو بینیفٹس دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود ذرا لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ جو باہر کی کمپنیز ہیں یہ تو بینیفٹس ہی نہیں دے رہی. آپ یقین جانیں گے کہ اسٹور والے تک رو رہے ہیں. ان کا جو پرسنٹ ہوتے تھے وہ پرسنٹ ہوتے 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 اس حد تک پرسنٹ آ گیا ہے کہ اب ان کو سوچنے پر یہ مجبور ہیں سوری نا سوچنے پر یہ مجبور ہیں کہ یار ہم اس پر کام کریں یا ہم اس پر کام نہ کریں. کیونکہ لیکن وہی بات ہے کہ عوام کی جو ایک لمٹ ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس سے یہ چیزیں آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں, لیکن کیونکہ وہ بھروسہ یہی کرتی ہے کہ اس سے ہی ہمیں ایک فائدہ پہنچ سکتا ہے, اسی سے ہمیں بینیفٹ پہنچ سکتا ہے, تو وہ اس چیز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. جس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھانا کہ ہومیوپیتھک ایک آسان, سستا اور مستقل علاج ہے اب بڑا مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ جب ہم ان سے کوئی بات کرتے تو کہتے ہیں یہ آسان ہے, بالکل صحیح ہے, یہ سستا ہے. لوکل میں اتنا ایکسپینسو چل رہا ہے تو آپ سوچیں جب اگر غلطی سے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کو جرمنی اور فرانس جیسی دوائیں جب دیں گے, جس میں ولمار شعبے شامل ہے جرمنی میں, فرانس میں کی دواؤں میں جو ہے لینڈنگ لیبارٹریز کی دوائیں شامل ہیں, آپ مجھے بتائیں تو ہم اپنا پیسہ کہاں سے نکالیں گے اور وہ جو مریض بیچارہ ہے اس پر کتنا بوجھ پڑے گا. یہ تو بالکل ویسے ہی ہو گیا کہ ہم نے اس سے ایک ٹیسٹ بھی کروا لیا ٹھیک ہے جی اور دوا بھی دے دی, تو وہ تو دونوں طرف سے پس گیا نا. وہ ہمارے پاس آیا ٹیسٹ کروانے نہیں آیا, وہ ہمارے پاس صرف اس لیے آیا ہے کہ اسے 99.9% ایک ڈاکٹر کنسلٹ کرے, تشخیص کرے اور اس کے بعد اسے دوا دے. ہم نے کیا کیا جی کہ ایلوپیتھی کیا کرتا ہے, وہ آپ کی ٹیسٹ رپورٹ لکھ دیتا ہے, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں جی پھٹ کر کے جو ہے وہ ریکسوروبیا لکھ دیا, پھٹ کر کے ہم نے جی سازوڈینم جمبوڈم لکھ دی, پھٹ کر کے جی ہم نے بایوفنجن لکھ دی, ٹھک کر کے جی ہم نے ایکس وائی زیڈ کر دی, ٹھک کر کے جی ہم نے ان کی جو ہے لینڈنگ لیبارٹریز کی روبیا 3 چلا دی, گردوں کے لیے چلا دی, جگر کے لیے چلا دی, یا L112 چلا دی. دیکھیں اب اگر ہم بات کرتے ہیں L112 کی لینڈنگ لیبارٹریز کے یہ ڈراپس ہیں بہت زیادہ کاسٹلی ہیں. پہلے جب ہم کام کرتے تھے, اور نو ڈاؤٹ میں اس وقت سامنے بھی کہہ رہا ہوں, ہم نے کام کیا لینڈنگ لیبارٹریز کے لیے, ایک وقت تک ہم نے ان کو کام کیا جب تک یہ رینج میں چل رہا تھا سب. اب جب عوام کی رینج سے ہی باہر ہے تو سب سے بڑی بات دیکھیں یاسر, ان کی گالیاں ہم سنتے ہیں, دوا فائدہ نہیں کر رہی, آپ نے دی تھی, ارے بھائی میں نے تو آپ کو سجیسٹ کیا نا, وہ تو فارمولیشن ان کی ہے, پرابلم تو ان کی ہے. میرا کام ایز اے ڈاکٹر میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی آپ یہ لے لیں پتے کی پتھری کے لیے, تو اس میں میرا کیا قصور ہے. آپ نے کمپنی کہتی ہے جی کہ یہ کمال ہے, پتھری توڑ دیتی ہے, سب کرتی ہے, تو یہ کمپنی پہ کلیم کرے نا آپ. ان کی وجہ سے ہم 4 باتیں سنتے ہیں, چاہے وہ ولمار شعبے کا کوئی پیشنٹ آئے, چاہے وہ لینڈنگ لیبارٹریز کا, سن ہم رہے. اب بھائی تو ہم کیوں سن رہے, اس لیے سن رہے ہیں کہ ہمیں ہومیوپیتھک سے پیار ہے, ہمیں ہومیوپیتھک عزیز ہے, اس لیے ہم 4 باتیں سن لیتے ہیں. نہیں تو کیا ہم کمپنی کو سنا نہیں سکتے, ایک پوسٹر نہیں لگا سکتے ان کے خلاف, بالکل 100% کر سکتے. لیکن ہم کہتے ہیں یار ہومیوپیتھک کی عزت ہمارا سب سے پہلا شعار ہے کہ ہم ہومیوپیتھی کو رسپیکٹ دیں. کیونکہ میں اپنے ہی گھر کی دیواریں توڑوں گا تو لامحالہ بات ہے کہ میری دیواریں ٹوٹیں گی, میرا گھر کمزور ہوگا. لیکن اگر دیوار ٹوٹ رہی ہے تو اسے بنانا بھی میرا فرض بنتا ہے. وہ میں انتظار نہ کروں بیٹھ کے کہ یار کوئی آئے گا پلاسٹر کر کے چلا جائے گا. تو اگر میرے ہی لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے تو میں انہیں کم سے کم سمجھانے کی صلاحیت تو رکھتا ہوں اپنے اندر. تو ابھی بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری ان سے کوئی مخالفت نہیں ہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ معیار کو یہی رکھے, پیسہ نیچے لے کر ہے. اچھا جی سوال یہ اٹھتا ہے, اگر ہم لینڈنگ لیبارٹریز کی بات کریں تو جی یورپ کی یہ کمپنی ہے, تو ٹھیک ہے یورپ کی کمپنی ہے تو پھر پیسے یورو میں لکھنے چاہیے. آپ کی کسی بھی دوا پہ پیسے نہیں لکھے ہوئے, آپ اندھی بڑھائے جا رہے ہو, بڑھائے جا رہے ہو, بڑھائے جا رہے ہو. سمپل ریکسوروبیا کو لے لو, یورپین کمپنی ہے تو اس کے اوپر پیسہ لکھا ہونا چاہیے کہ بھائی 2300 روپے کا ہے یا 1300 روپے کا ہے, جتنے کا بھی ہے آپ کو اس پہ لکھا ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے آپ پاکستانی پیسوں میں نہیں لکھیں, آپ یورو میں لکھیں, لیکن باہر سے آیا ہے تو پھر ٹیگ باہر کے پیسوں کا ہونا چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ باہر کی کمپنی, اب جیسے ولمار شعبے تو پھر ڈالر میں, یا یہ بھی یورو میں لکھی ہونی چاہیے, یہ بھی یورپ کی کمپنی ہے تو اس پہ بھی یورو میں پیسے لکھے ہونے چاہیے.
اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری بھی اس پہ لکھی ہونی چاہیے. جب ہر چیز لوکل کمپنی پہ پریشر ہے, ٹھیک ہے, ہر لوکل کمپنی پہ پریشر ہے کہ بھائی آپ اس پہ ایکسپائری لکھو گے کہ ہم ڈاکٹرز ان کو دوا کو 2 سال نہیں رکھ سکتے, 1 سال نہیں رکھ سکتے, کہ وہ اگلے سال ہم نے اس کو ضائع کرنا پڑتا ہے, تو ہم اپنے پاس اسٹاک نہیں لے سکتے, اس کو ہم ورکنگ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو بڑی بڑی جو شعبے کی دوائیں ہیں جن کے بڑے نام ہیں, ان کے اوپر کوئی قیمت نہیں لکھی ہوئی. تو کیا یہ زیادتی اور ظلم نہیں ہے کہ جس کا جس طرح دل چاہ رہا ہے وہ اس طرح اس کو سیل کر رہا ہے؟ کوئی 10 روپے کم کر کے بیچ رہا ہے, کوئی 20 روپے زیادہ کر کے بیچ رہا ہے, لینے والا لے رہا ہے کہ اس کی مجبوری ہے. یہی چیز آپ آ جائیں لوکل پر, یہی چیز 19-20 کے فرق سے آپ کو 110% مل جائے گی. ہمارے والے کچرا تو نہیں بیچ رہے, یا کچرا بیچ نہیں نا یار, کروڑوں روپیہ لگا کر یہ کمپنیز بنی ہے ہومیوپیتھک کی. پورا ورلڈ میں آپ دیکھیں تو ورلڈ لیول پر انہوں نے اپنی کمپنیز کو مینج کیا ہے. ہمارے یہاں ہومیوپیتھ کی جو لیبارٹریز ہیں, کمپنیز ہیں, انہوں نے اپنا کو مینج کیا ہے یار. تو اب انہوں نے کروڑوں روپے لگا کے مینج کیا, تو لامحالہ بات ہے. تو اس کا جو اب جو ٹیکس ہے, جو جتنی بھی کنڈیشنز ہیں, وہ سب مل ملا کے ہی چلیں گی نا. آپ کو ٹیکس حکومت لگاتی ہے, آپ ہم پہ ڈال دیتے ہو بھائی, آپ ہم مان رہے چلے, تو پھر اس پہ یورو پہ پیسے لکھے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی, اور پھر اس پہ ڈیٹ آف ایکسپائری بھی لکھی ہونی چاہیے, تاکہ لوگ اسے سٹاک کر کے اس کو بعد میں جب پیسے بڑھتے ہیں, کیونکہ 10-10 سال بھی آپ رکھ سکتے ہو, پیسے بڑھتے ہی آپ نے کیا کیا, وہ جو رکا ہوا مال تھا آگے نکال دیا. اب وہ عوام کے اوپر بوجھ ہے. آپ نے لی 1000 روپے کی اور آپ بیچ رہے اس کو 1300 روپے کی, تو 300 روپے تو وہ مل رہے ہیں, اور جو کمپنی آپ کو دے رہی ہے وہ الگ سے آپ لے رہے ہو. تو یہ میں اسٹور مالکان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ بھی زیادتی میں شریک نہ ہو. میں ان سے شعبے والوں سے بھی یہی کہتا ہوں, میں لرننگ لیبارٹریز سے بھی یہی کہتا ہوں, دیکھیں مالکان تو تبدیل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, لیبارٹری یہی رہے گی, آج یہاں پہ کل کوئی اور آ جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ پالیسی اگر آپ بنا کر اچھی جائیں گے تو آئندہ بھی وہی پالیسی چلے گی. ہم مان رہے, تو پھر آپ اس پر پیسہ لکھیں, آپ اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری لکھیں. پھر فرانسیسی میں وہ پورا لکھا ہوا ہے, تو فرانسیسی میں جب پورا لکھا ہو سکتا ہے, یا جرمن میں پورا لکھا ہو سکتا ہے, تو بھائی کیا اس پہ پیسے نہیں لکھے ہو سکتے فرانسیسی اور جرمن بالکل ہو سکتے ہیں. عوام کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں, عوام کے ساتھ اتنی بڑی فریب کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے پتا ہے کہ میرے اس پروگرام کے بعد جو ریئیکشن آئیں گے, مجھے 1 روپے کی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, اور میں حق کے لیے بات کر رہا ہوں. اور اگر اس کے لیے مجھے 4 باتیں سننی بھی پڑ جائیں تو میں مسکرا کے سن بھی لوں گا. اور مجھے بہت اچھے سے ہومیوپیتھک کا دفاع کرنا آتا ہے, وہ میں انشاءاللہ دفاع کر لوں گا اپنے پیشے کا. بہت خوب. ویل ڈاکٹر صاحب, باتیں تو بہت ساری ہیں, اور خاص طور پر رمضان کے حوالے سے جیسے سوالات ہیں, انشاءاللہ ایک نشست اور ہے ابھی, جس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ 2 نشستیں ہیں ہمارے پاس ابھی رمضان آنے سے ہم اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے, اور ان سارے معاملات پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور بڑی کھل کر گفتگو کی. یقیناً یہ سچی باتیں ہیں, یہ سننا ضروری ہے. جو معاملات کی خرابی ہے اس کی نشاندہی کرنا ہمارا کام ہے, اور یہ کام ہم کرتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر معاملات ہیں, انشاءاللہ آگے وقت ملے گا تو اس کے اوپر ضرور گفتگو کی جائے گی. پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. محمد یاسر اور ہماری پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.